नाज़रीन आदाब 29 जनवरी 2022 मुताबिक 25 जमाद ثانی کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودنامہ میں شہ اہم خبروں کے مطابق کرونا وائرس کے ایک نئے ویریئنٹ نیوکوو کو لے کر سائنسداں طبقہ متفکر ہے۔ چینی شہر ووہان کے سائنسدانوں نے ایک تنبیہ جاری کی ہے جس میں نیوکوو نامی کرونا وائرس کے نئے ویریئنٹ کے سامنے آنے کی بات کہی گئی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ نیا ویریئنٹ بہت زیادہ تیزی سے پھیلنے والا ہوگا اور اس سے متاثر ہونے والے 33% متاثرین کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کورونا کا یہ خطرناک ویریئنٹ جنوبی افریقہ میں پایا گیا ہے۔ حالانکہ ایک رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ نیوکوو وائرس نیا نہیں ہے۔ سب سے پہلے سال 2012 اور 2015 میں مغربی ایشیا کے ممالک میں اس کے اثرات کا پتہ چلا تھا۔ یہ سارس کوو 2 کی طرح ہے جس سے انسانوں میں کورونا وائرس کا انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے۔ کرناٹکا کے محکمہ تعلیم نے مسلم طلبہ کو کلاس روم میں نماز پڑھنے کی اجازت دینے پر ایک سرکاری اسکول کی ہیڈ ماسٹر یس اوما دیوی کو معطل کر دیا ہے۔ بلاک ایجوکیشن آفیسر گرجیشوری دیوی کی طرف سے کی گئی جانچ میں اوما دیوی کو قصوروار پایا گیا جس کے بعد انہیں معطل کر دیا گیا۔ اس سے قبل کچھ مسلم طلبہ کی کلاس روم میں نماز ادا کرنے کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس کے نتیجے میں کچھ ہندو تنظیموں نے احتجاج کیا تھا۔ ایک اور خبر کے مطابق حکومت نے معروف ماہر اقتصادیات ڈاکٹر وی اننت ناگیشورن کو چیف اکنامک ایڈوائزر یعنی اقتصادی مشیر اعلیٰ مقرر کر دیا ہے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر ناگیشورن نے بھی آج چارج سنبھال لیا۔ اس عہدے پر تقرری سے قبل ڈاکٹر ناگیشورن مصنف، استاد اور مشیر کے طور پر کام کر رہے تھے۔ بہار میں ریلوے بھرتی کے امتحان RRB NTPC میں بے ضابطگیوں کے خلاف طلبہ کا احتجاج جاری ہے اور اسی سلسلے میں آج بہار بند کی کال دی گئی تھی۔ طلبہ نے نتائج میں گڑبڑی کے خلاف یہ کال دی تھی۔ پٹنہ سمیت کئی مقامات پر طلبہ صبح سے ہی شاہراہ کو بلاک کر کے احتجاج کرنے لگے تھے جس کی حمایت کانگریس، RJD اور بائیں بازو کی جماعتوں نے کی ہے۔ کورونا انفیکشن کے بڑھتے خطرے کے پیش نظر اتر پردیش حکومت نے ریاست میں سبھی تعلیمی اداروں کے بند رکھنے کی تاریخ میں توسیع کرتے ہوئے اسے 6 فروری تک بڑھا دیا ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری اونیش کمار اوستھی کے ذریعے جمعے کو جاری حکم نامے کے مطابق ریاست کے اسکولوں میں آن لائن پڑھائی پہلے کی طرح جاری رہے گی۔ وہیں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے جمعے دعویٰ کیا ہے کہ ریاست میں کورونا کی تیسری لہر پر اگلے 10 دنوں میں پوری طرح قابو پا لیا جائے گا۔ لالا لاجپت رائے میموریل میڈیکل کالج میں کووڈ وارڈ کا معائنہ کرنے کے بعد نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے تسلیم کیا کہ کورونا کی دوسری لہر میں آکسیجن کی کمی تھی۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ریاست میں 551 آکسیجن پلانٹ لگائے گئے ہیں جن میں سے 29 پلانٹ صرف میرٹھ میں ہی لگائے گئے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو اور RLD کے صدر جینت چودھری نے آج جمعے کے روز مظفر نگر میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے BJP پر حملہ بولا اور کہا کہ انتخابات کے بعد BJP کا یہاں سے پلائن یعنی نقل مکانی ہو جائے گا۔ خیال رہے کہ BJP کی طرف سے لگاتار یہ الزام عائد کیا جاتا رہا ہے کہ مغربی UP کے ہندو خوفزدہ ہیں اور وہ بڑے پیمانے پر پلائن کر رہے ہیں۔ بہوجن سماج پارٹی نے جمعے کے روز اتر پردیش اسمبلی انتخابات کے چوتھے مرحلے کے لیے اپنے 53 امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ PSP نے اپنی تازہ فہرست میں 16 مسلمانوں، 5 خواتین اور 6 برہمنوں کو شامل کیا ہے، جبکہ درج فہرست ذاتوں، قبائل اور پسماندہ طبقات یعنی SC ST کو خاطر خواہ نمائندگی دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سے قبل جمعرات کو پارٹی نے الگ الگ جاری کی گئی 2 فہرستوں میں 59 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا تھا۔ کانگریس کے بھارتی ودھان یوا گھوشنا پتر کو لے کر آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی جنرل سیکرٹری اور انچارج UP پرینکا گاندھی نے فیس بک لائیو کے توسط سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں UP میں جہاں بھی جاتی ہوں نوجوانوں کے یہی مدعے ہیں کہ ہم نوجوانوں کے لیے آپ کیا کریں گی۔ ہر جگہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ دیدی روزگار کے لیے کیا کریں گی، ہماری ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ BJP پر نشانہ سادھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس بار بار یہ کہتی ہے ذات پرستی اور فرقہ پرستی پالیسی سے عوام کی ترقی نہیں ہو سکتی، لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو حکومت کو جواب دہ بنانا ہوگا۔ بہوجن سماج پارٹی کی صدر مایاوتی نے اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے دوران حکمراں جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی اور اہم اپوزیشن جماعت سماجوادی پارٹی پر آپس میں مل کر مذہب اور ذات کی سیاست کرنے کا الزام لگایا ہے۔ مایاوتی نے جمعے کو سوشل میڈیا پر اپنے ایک پیغام میں الزام لگایا کہ SP اور BJP مل کر UP انتخابات کو مذہب اور ذات کا رنگ دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ریاست کے ووٹروں کو خبردار کہتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ کانگریس لیڈر پرمود تیواری نے ایئر انڈیا
کا قبضہ سرمایہ کار ٹاٹا کو دینے کے لیے بھارت ماتا کے لیے افسوسناک اور بدقسمتی کا دن بتایا۔ انہوں نے کہا کہ کل کا دن افسوسناک اور بدقسمتی کا دن تھا جب بی جے پی حکومت نے ایئر انڈیا پر ٹاٹا کو قبضہ دے دیا۔ ایئر انڈیا عام آدمی ہی نہیں بلکہ غیر ملکوں میں بھی ہماری شان اور پہچان تھی، جس پر ملک کے تمام صدر اور وزیر اعظم غیر ملکی دوروں پر جاتے تھے۔ مسٹر تیواری نے کہا کہ اب حکومت ہند کی اپنی کوئی ایئر لائنس نہیں رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایئر انڈیا کی جائیدادیں خربوں میں بیٹھتی ہیں، لیکن سرمایہ کاری کے نام پر جس طرح کوڑیوں کے دام اسے بیچا گیا وہ سرکاری جائیداد کی بہت بڑی لوٹ ہے۔ راجدھانی لکھنؤ مغربی اسمبلی حلقے کے بی ایس پی امیدوار قائم رضا خان کی حمایت میں آج سینئر لیڈران اور سابق وزیر انتظار آبدی بابی نے علاقے کا دورہ کر امیدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل کی اور عوام سے قائم رضا کے لیے ووٹ کی اپیل کی۔ آبدی نے کہا کہ امسال اتر پردیش میں 5ویں مرتبہ بی ایس پی حکومت بننے جا رہی ہے۔ وہیں پارٹی کے شمالی اسمبلی حلقے سے امیدوار سرور ملک کو کامیاب بنانے کے لیے حامیوں کے علاوہ گھر والوں نے بھی کمان سنبھال لی۔ لوگوں نے یقین دلایا ہے کہ بدحال قانون کے خلاف امیدوار کو کامیاب بنا کر مایاوتی کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے، جس سے ترقیاتی کام تیز ہوں گے اور عوام محفوظ اور روزگار آسانی سے دستیاب ہوں گے۔ عام آدمی پارٹی کے ریاستی انچارج اور راجیہ سبھا ممبر سنجے سنگھ نے جمعے کو لکھنؤ کینٹ اور تمام اسمبلی حلقوں میں ڈور ٹو ڈور مہم چلائی اور آپ پارٹی کے امیدواروں کے لیے ووٹ مانگے۔ سنجے سنگھ نے گلیوں میں دکانداروں کے پاس جا کر انہیں اروند کیجریوال کی گارنٹی کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا اور آپ پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ راجیہ سبھا ممبر سنجے سنگھ نے کیجریوال کی طرف سے 300 یونٹ مفت بجلی فراہم کرنے، ہر سال 10 لاکھ نوجوانوں کو روزگار دینے اور بے روزگاروں کو 5,000 روپے ماہانہ بے روزگاری الاؤنس دینے کی گارنٹی کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر عام آدمی پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو ریاست میں 18 سال سے زائد عمر کی ہر خاتون کو 1,000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ اوادھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں کے مطابق ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے۔ آج کے دن ہی اہل وطن نے آئین کو اپناتے ہوئے نافذ کیا تھا اور آئین کے تئیں ہمدردی ظاہر کی تھی۔ آئین کی تمہید میں نظام عدلیہ، مذہبی آزادی، مساوات اور بھائی چارہ جیسے اعلیٰ خیالات شامل ہیں، جن کی تشہیر و ترویج اور پیروی ہر ہندوستانی کا فرض ہے۔ یہ خیالات یہاں مدرسہ قاسم العلوم مٹھوارہ بارہ بنکی میں منعقد یوم جمہوریہ کی تقریب کو خطاب کرتے ہوئے مولانا معراج احمد قمر نے پیش کیے۔ اس موقع پر مولانا معراج کے ذریعے طلباء و طالبات کو انعامات دینے کے ساتھ ہی مدرسے کے محتمم مولانا محمد امین مظاہری اور صحافی جاوید اختر کو ان کی خدمات کے لیے مولانا سراج احمد قمر ایوارڈ 2022 سے نوازا گیا۔ این ٹی پی سی ٹانڈا مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ یہ بجلی کی پیداوار میں مسلسل نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ ان خیالات کا اظہار این ٹی پی سی کے رام لیلا گراؤنڈ پر آزادی کے امرت مہوتسو کے تحت منعقد 73ویں یوم جمہوریہ کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی پروجیکٹ کے چیف سنجے کمار سنگھ نے کیا۔ تقریب کے دوران انہوں نے پرچم کشائی کی اور شاندار پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔ انہوں نے باشندگان وطن کو یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ وقت میں اپنے 74 پروجیکٹوں سے خاطر خواہ مقدار میں بجلی پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی یہ مہارتن کمپنی جو 1975 میں قائم ہوئی تھی، بجلی کی پیداوار میں مسلسل نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ سابق وزیر اور رام نگر ودھان سبھا سے سماجوادی پارٹی کے امیدوار حاجی فرید محفوظ قدوائی نے اکھلیش یادو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے مجھ پر دوبارہ اعتماد کرتے ہوئے ضلع کے رام نگر ودھان سبھا سے امیدوار نامزد کیا۔ انہوں نے کہا کہ بارہ بنکی کی ہر سیٹ سماجوادی سیٹ ہے اور بینی بابو کی بنائی ہوئی سماجوادی پارٹی کی پالیسیوں اور طریقوں کی حمایت کرنے والے عوام ہی بارہ بنکی کی پہچان ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ رام نگر ودھان سبھا کے لوگوں کی خدمت کرنے کا دوبارہ جو موقع ملا ہے میں اس پر کھرا اتروں گا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں نینو ٹیکنالوجی کے جدید رجحانات پر بین الاقوامی ویب کانفرنس سیریز کا اہتمام کیا گیا، جس کے تحت ماہرین نے نینو ٹیکنالوجی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صنعت، طب، نئے کمپیوٹنگ سسٹمز اور پائیداری پر اس کے بڑے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ پروگرام کا افتتاح وائس چانسلر پروفیسر طارق منصور نے کیا۔ پروفیسر انل کے پردھان نے متبادل ایکس رے ذرائع اور تابکاری تھراپی اور تھیرانوسٹکس پر گفتگو کرتے ہوئے کمپیوٹیشنل اور نظریاتی تحقیق پیش کی۔ ٹارگیٹڈ ڈرگ ڈیلیوری کے لیے مالیکیولر زپ کوڈ پر گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر ساجد حسین نے کینسر کے علاج میں ٹارگیٹڈ ڈرگ ڈیلیوری پر تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر صالحہ نے اختتامی کلمات ادا کیے، جبکہ ڈاکٹر رئیس الاسلام پروگرام ناظم نے اظہار تشکر کیا۔ سنبھل میں سیاسی پارٹیوں کی جانب سے عوام سے رابطہ جاری ہے اور گلی گلی جا کر امیدوار اپنے حق میں رائے عامہ کو ہموار کر رہے ہیں۔ حاجی شکیل قریشی نے آج گھر گھر دروازے پر دستک دی اور لوگوں سے بہوجن سماج پارٹی کے لیے ووٹ کی اپیل کی۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ کامیاب ہونے کے بعد شہر کی ترقی کے لیے خاص طور پر قدم اٹھائیں گے۔ انہوں نے سنبھل میں روزمرہ کی سہولیات کے فقدان پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ بی ایس پی نے سبھی طبقات کے ساتھ ایک سا معاملہ کیا ہے اور آج ہم مایاوتی جی کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے آئے ہیں۔ اوادھنامہ کے جہاں نما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق
وائٹ ہاؤس سے جاری ایک بیان کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرینی ہم منصب سے گفتگو میں خبردار کیا ہے کہ روس فروری میں یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ روس فروری میں یوکرین کے خلاف کوئی جارحانہ کارروائی کرے۔ امریکہ گزشتہ کئی ماہ سے روس کی یوکرین کے خلاف ممکنہ جارحیت کے بارے میں خبردار کرتا آ رہا ہے، لیکن روس کے حکام نے یوکرین کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحانہ کارروائی کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کے بحران سے متعلق مذاکرات اب بھی ممکن ہیں۔ یمن کے وزیر دفاع نے جارح ملکوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ میں شدت کے باعث یہ جنگ صرف یمن تک محدود نہیں رہے گی۔ انہوں نے المیسرہ ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جنگ میں مزید شدت پیدا کر کے اس جنگ کو ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے نتیجے میں جنگ کا جغرافیائی دائرہ مزید بڑھ جائے گا اور خطے میں امن و استحکام کے مواقع ختم ہو جائیں گے۔ یمن کے وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ جارح ممالک پر حالیہ میزائل اور ڈرون حملے محض ایک وارننگ تھی۔ انہوں نے کہا کہ جارح ملکوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس ان کے ہوش ٹھکانے لگانے کی پوری قوت رکھتے ہیں۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عالمی اداروں میں تعینات روس کے خصوصی نمائندے میخائیل اولینوف نے ایک خبر کا حوالہ دیتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ اگر ویانا مذاکرات موجودہ رفتار کے تحت آگے بڑھتے رہے تو اس کی رفتار کو تمام شرکاء کی مشترکہ کوششوں سے مزید آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات پیش رفت کی سمت گامزن ہے۔ عالمی اداروں میں تعینات روس کے خصوصی نمائندے کا بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب یورپ اور امریکہ کے نمائندوں نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے ایران پر دباؤ ڈالنے کے ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ مذاکرات کا دورانیہ بہت کم ہے۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ایران کے اعلیٰ مذاکرات کار علی باقری اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ مسٹر مورے کے درمیان ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں پابندیوں کے خاتمے اور دیگر موضوعات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ کنگسٹن میں ہندوستانی ہائی کمیشن میں یوم جمہوریہ کی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے جمیکا کے وزیر خارجہ اسمتھ نے کہا کہ ہندوستان ہمیشہ سے تعاون میں سب سے آگے رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگست میں دونوں ممالک سفارتی تعلقات کے 60 سال مکمل کر لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جمیکا کے عوام اور حکومت کی طرف سے میں ہندوستان کو 73ویں یوم جمہوریہ پر مبارکباد دینا چاہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہ صرف دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بلکہ مذہب، ریاضی، سیاست، ٹیکنالوجی اور ثقافت میں ہندوستان کے عالمی چھاپ کا بھی جشن منا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان پہلا ملک تھا جس نے ویکسین کی مدد کے لیے جمیکا کی درخواست کو سنجیدگی سے لیا تھا۔ AFP کے مطابق وزارت داخلہ کے ذرائع نے بتایا کہ راکٹ سے بغداد کے بین الاقوامی اڈے کے رن وے اور پارکنگ ایریاز کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں شہری طیارے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اب تک کسی نے بھی حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ سیکورٹی ذرائع نے تصدیق کی کہ حملہ 6 راکٹوں پر مشتمل تھا جو ہوائی اڈے پر شہری تنصیبات کے قریب گرے، جس سے طیارے کو نقصان پہنچا، جبکہ تیسرے ذرائع نے طیارے کی شناخت سرکاری ملکیت کے حامل عراقی ایئر ویز سے تعلق رکھنے والے بوئنگ 767 کے طور پر کیا ہے۔ عراقی ایئر ویز نے اپنے سوشل میڈیا پیجز پر حملے سے ہونے والے نقصان کی تصاویر پوسٹ کی ہیں، جس میں طیارے کے اگلے حصے میں ایک سوراخ دیکھا جا سکتا ہے جو کہ حملے کے وقت قابل استعمال نہیں تھا۔ اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔